بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں راجہ ندیم۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز کی جانب۔ رینالہ خورد اور گرد و نواح میں پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے حکومتی وعدہ خلافی پر احتجاجی بینرز آویزاں کر کے پیٹرول پمپس بند کر دیے۔ عوام کو کاروباری اور سفری مشکلات کا سامنا ہے۔ یونیورسٹی کی سیرت چیئر کے زیر اہتمام سیمینار میں جید علماء اور اساتذہ کی شرکت۔ یونیورسٹی کی نظریاتی بنیاد رکھتے ہوئے ہم تمام طبقات کے نمائندگان کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ باغ صدر تحریک انصاف آزاد کشمیر آزاد حکومت کے سینئر موسٹ وزیر سردار تنویر الیاس نے کہا ہے کہ عقل سے پیدل ہندوستانی سرکار نے ابھینندن کو جنگی ایوارڈ دے کر دنیا کے سامنے اپنا مذاق بنوایا ہے۔ پاکستان کے شاہینوں نے جب ہندوستان کا جہاز گرایا اور عوام نے جو ان کے پائلٹ کی حالت کی تھی وہ دنیا نے دیکھی، مگر ہندوستان نے اپنے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ڈونگ رچا دیا۔ لاہور جوہر ٹاؤن میں وکیل کے اسسٹنٹ کے قتل کیس کا ڈراپ سین ہو گیا۔ قاتلانہ سوتن نکلی، ملزمہ نے اعتراف کیا، میرا شوہر مجھے وقت نہیں دیتا تھا اس لیے قتل کا منصوبہ بنایا۔ کراچی سپریم کورٹ رجسٹری نے نسلا ٹاور سے متعلق تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے کمشنر کراچی کی رپورٹ مسترد کرتے ہوئے نسلا ٹاور گرانے سے متعلق تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ کراچی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA نے غیر قانونی طور پر موبائل سم ایکٹیو کرنے والے ایک گروہ کو بے نقاب کر دیا۔ شہر قائد میں سفاکیت کی انتہا ہو گئی، جہاں شہری کو قتل کرنے کے اس کی لاش کو کچل دیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق نامعلوم ملزم نے منگو پیر میں نہر کے قریب فائرنگ کرتے ہوئے شہری کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ مقتول کو 2 گولیاں ماری جو جان لیوا ثابت ہوئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات شامل کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نیوز آئی میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور بڑھتے ہیں خبرنامے کی تفصیلات کی جانب۔ رینالہ خورد اور اس کے نواحی علاقے شیرگڑھ، اختر آباد، چوشک روڈ اور صدگرہ میں پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن تحصیل رینالہ خورد نے آج 25 نومبر صبح 6 بجے سے غیر معینہ مدت کے لیے پیٹرول پمپس بند کر دیے ہیں۔ ہڑتال کی وجہ سے ٹرانسپورٹرز نے ٹیکسی اور بس اسٹینڈوں پر اپنی گاڑیاں کھڑی کر دی ہیں اور ٹرانسپورٹ کا پہیہ جام ہونے سے عوام کو کاروباری اور سفری مشکلات کا سامنا ہے۔ پیٹرول پمپ مالکان کا کہنا ہے کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تو آئے روز بڑھاتی ہی ہے، مگر ہمارا کمیشن 3 سالوں سے وعدوں کے باوجود نہیں بڑھایا جا رہا۔ مہنگائی کی وجہ سے اخراجات بڑھ چکے ہیں، کاروبار کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ جب تک ہمارا کمیشن نہیں بڑھتا پیٹرول پمپ بند رہیں گے۔ رینالہ خورد شہر اور اس کے نواحی علاقے
شیرگڑھ، اخترآباد، چوچک روڈ اور صدگرہ میں پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن تحصیل رینالہ خورد نے آج 25 نومبر صبح 6 بجے سے غیر معینہ مدت کے لیے پیٹرول پمپ بند کر دیے ہیں۔ ہڑتال کی وجہ سے ٹرانسپورٹرز نے ٹیکسی اور بس سٹینڈوں پر اپنی گاڑیاں کھڑی کر دی ہیں۔ یونیورسٹی کی سیرت چیئر کے زیر اہتمام سیمینار میں جید علماء اور اساتذہ کی شرکت۔ یونیورسٹی کی نظریاتی بنیاد رکھتے ہوئے ہم تمام طبقات کے نمائندگان کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم انسانی ہمدردی کے جذبے کو معاشرے میں پروان چڑھا کر تشدد کے خاتمہ کر سکتے ہیں۔ فرقہ وارانہ، مذہبی اور سیاسی تشدد کے خاتمے کے لیے منطقی مکالمے شروع کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہم مدارس کے فارغ التحصیل طلباء کو یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات میں داخلے دے رہے ہیں۔ صدر تحریک انصاف آزاد کشمیر و آزاد حکومت کے سینئر موسٹ وزیر سردار تنویر الیاس نے کہا ہے کہ عقل سے پیدل ہندوستانی سرکار نے ابھینندن کو جنگی ایوارڈ دے کر دنیا کے سامنے اپنا مذاق بنوایا ہے۔ پاکستان کے شاہینوں نے جب ہندوستان کا جہاز گرایا اور عوام نے جو ان کے پائلٹ کی حالت کی تھی وہ دنیا نے دیکھی، مگر ہندوستان نے اپنے عوام کو بے نقاب بنانے کے لیے ڈھونگ رچایا۔ مسلح افواج پاکستان ہمارا فخر ہے۔ کوئی جوان فوج میں تنخواہ کے لیے بھرتی نہیں ہوتا، جو بھرتی ہوتا ہے وہ شہادت کا جذبہ لے کر بھرتی ہوتا ہے۔ ہندوستان ہم سے کیا مقابلہ کرے گا جن کا مقصد ہی شہادت ہے؟ مسلمان شہادت پر یقین رکھتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت شہادت کے جذبے کو شکست نہیں دے سکتی۔ ہم بیانات سے کشمیر آزاد نہیں کروائیں گے بلکہ مسلح کشمیر پر آر پار کشمیری عملی مظاہرہ دیکھیں گے۔ وسطی باقی عوام کو اپنے فیصلے پر فخر ہوگا، جس طرح وسطی والوں نے برادری ازم کے بتوں کو پاش کیا۔ اب میرا فرض ہے کہ میں آپ کے کام آپ کی دہلیز پر حل کروں۔ وسطی اور شرقی والوں کا کوئی کام باقی نہیں رہے گا۔ وفاق کی طرف سے 500 ارب کا پیکج ریاست کی تقدیر بدل دے گا۔ پورے آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کا نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے۔ جون سے قبل بلدیاتی الیکشن کروائیں گے اور بیرون ملک مقیم کشمیریوں کو بھی ووٹ کا حق دیں گے۔ وزیر زراعت سردار میر اکبر نے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ باغ والوں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے باغ میں برادری ازم کے بتوں کو پاش کیا۔ وسطی خلقے نے راجہ برادری نے پہل کی ہے۔ اب کوئی برادری کا ٹھیکیدار بن کر عوام کو نہیں لوٹ سکتا۔ اور انہوں نے کہا کہ میرے حلقے میں ایک خود ساختہ وزیر اعظم الیکشن لڑنے آیا، عوام کی مدد سے اسے بدترین شکست دے کر واپس بھیج دیا گیا ہے۔ اب وہ کبھی ہمت نہیں کرے گا کہ وہ خود کو وزیر اعظم بتا کر عوام کو بے وقوف بنائے۔ تفصیلات کے مطابق لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں وکیل کی اسسٹنٹ کے قتل کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی۔ پولیس نے بتایا کہ وکیل کی اسسٹنٹ کو سوتن نے پیسے دے کر قتل کرایا۔ قتل میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان نے اعتراف کیا ہے کہ میرا شوہر مجھے وقت نہیں دیتا تھا، اس لیے قتل کا منصوبہ بنایا۔ شوہر نے سوتن کو گھر خرید کر دیا، مجھے مناسب خرچہ نہیں دیتا تھا، ملزمہ رابعہ نے بتایا کہ ملزم کو 2 لاکھ روپے میں قتل کے لیے راضی کیا، 1 لاکھ ایڈوانس لیا۔ اجرتی قاتل عرفان 22 روز تک مقتول کی ریکی کرتا رہا۔ پھر واردات کی ڈی ایس پی قیصر مشتاق کا کہنا تھا کہ مقتولہ کے شوہر کا ملازم چاند ریکی معاونت کرتا رہا۔ ملزمان سے اعلی قتل واردات کے لیے ادراک رقم برآمد کر لی ہے۔ قیصر مشتاق نے بتایا کہ خاتون کو 14 اکتوبر کو جوہر ٹاؤن میں دفتر جاتے ہوئے قتل کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے خاتون وکیل کو قتل کر دیا تھا۔ جہاں بحق خاتون وکیل کی شناخت عقیلہ سبحانی ایڈوکیٹ کے نام سے ہوئی تھی۔ تحریری حکم نامے میں نیسلا ٹاور کو فوری طور پر مسمار کر کے ملبہ صاف کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कमिश्नर कराची ने ताहाल अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। फौरी अमल दरामद ना हुआ तो कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जोरी हाइट्स स्ट्रक्चर को फौरी मसमार करके 26 नवंबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल एविएशन की जमीन से फौरी कब्जा खत्म करवाने का हुक्म दिया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी को एक हफ्ते में क्लब बंद करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। FIA ने गैर कानूनी तौर पर सिम्स एक्टिवेट करने वाले गिरोह को बेनकाब कर दिया। तफसीलात के मुताबिक वफाकी तहकीकाती इदारे ने डेरा गाजी खान में कार्रवाई करके सिमें एक्टिव करने वाले गिरोह की एक और कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम ने बताया कि वो इस गिरोह के 3 कारिंदे अक्टूबर में कोयटा से पकड़े गए थे। DG खान ने गिरफ्तार होने वाले मुलजिम सिलिकॉन अंगूठे के निशान से सिम खोलता था। कराची में एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम उमर रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुलजिम से 16,000 एक्टिवेट सिमें और 30 BBS मशीनों के साथ 4,000 सिलिकॉन अंगूठे भी बरामद हुए। इमरान रियाज ने बताया कि जाली सिम्स के खिलाफ शहरियों की शिकायत पर कार्रवाइयां जारी हैं, जिनमें अब तक 9 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं, 7 फ्रेंचाइजेज सील कर चुके हैं और उन्होंने बताया कि गैर कानूनी सिमें बताखोरी, कत्ल और अगवा की वारदातों में इस्तेमाल होती हैं। इमरान रियाज ने मजीद कहा कि इंटरनेट सर्विस पर प्रोवाइडर्स को साइबर टीम वॉच कर रही है। हमें बताया गया है कि ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। गैर कानूनी सिम्स हर जगह मिल रही हैं, हमारी कार्रवाइयां भी जारी हैं। पुलिस हुकाम ने बताया कि वाक़े के बाद नामालूम मुलजिम ने बदतरीन सफाकियत का मुजाहरा किया और मकतूल को डंपर तले रौंद दिया गया, जिसके बायस मकतूल की लाश मसख हो गई और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल की शनाख्त अली अकबर के नाम से हुई, जो मंगू पीर की यूसी चरंगी कोट का रिहायशी और 6 बच्चों का बाप था। मकतूल मंगू पीर में मार्बल की ठेकेदारी का काम करता था। अहले खाना को जब वाक़े की इत्ला दी गई तो घर में कोहराम बर्पा हो गया। अहले खाना ने बताया कि मकतूल की किसी से कोई दुश्मनी या झगड़ा नहीं था। पुलिस ने वाक़े की जांच पड़ताल का आगाज कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अपने मेहज़बान राजा नदीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।